بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زندگی سے تنگ آئی ہوئی ایک عام سی لڑکی تھی۔ میری زندگی میں ہزار مسئلے تھے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی پر میری شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں 29 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ کی لڑکیوں کے دو بچے تھے، کسی کے تو 4 بچے بھی تھے اور میں ابھی تک اپنے گھر پر بیٹھی تھی، اور سب کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میرے سارے مسئلے اور مصیبتوں کی وجہ میری ماں ہی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی عورت تھی۔ مجھے اس کی کسی بھی حرکت کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی، جب کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی۔ اس کے چلانے کی آواز سارے محلے میں گونجتی تھی، پر ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی کوئی بیماری نہیں ہے، نہ کہیں درد ہے نہ زخم ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے روز اس کے درد کی وجہ پوچھیں اور وہ پھر بھی آپ کو اس کی وجہ نہ بتائے۔ ہم اپنے ہی ماں سے تنگ آنے لگے تھے۔ محلے والے بھی کہتے تھے کہ اس عورت کو اس محلے سے نکالو۔ آدھی رات کو وہ ہمارا دروازہ بجانے لگتے کہ اس کا شور بند کرواؤ، اور اس کے شور سے ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ میں رات بھر جاگ کر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ان کے دکھ کی آخر کیا وجہ ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی جان کے واسطے دیے، تب کہیں جا کر انہوں نے اپنی زبان پر لگا تالا کھولا، کہنے لگی کہ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، پر وہ کہانی سننے کے بعد تم اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنا۔ اور انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 29 سال تھی، میرا نام حبہ ہے۔ ہم اسٹیشن کے پاس بنی آبادی میں رہتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میری ماں ایک عجیب طرح کی عورت تھی، عجیب ایسے کہ وہ ہر بات میں بہت ہی وہم کرتی تھی، دن رات ڈرتی تھی، کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، اور جاتی بھی تو وہاں کچھ کھاتی نہیں تھی۔ ہمیں بھی منع کرتی کہ کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا، کہیں نہیں جانا۔ ہمارا سارا بچپن ایسے ہی گزرا، بار جتنا میری ماں نے وہم کیا اتنی ہی ہم پر مصیبتیں ٹوٹتی تھی۔ میں 30 سال کی ہونے والی تھی اور میری ماں نے اب تک میری شادی نہیں کی تھی۔ میری ایک بڑی بہن آرزو بھی تھی، جو ایک دن محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پھر ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کے لیے عزت سے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، پر امی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ وہ اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، چاہے لڑکے والے اس کو سونے میں تول کر لے جائیں تب بھی نہیں۔ میری بڑی بہن نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، دن رات وہ اس کی منتیں کرتی تھی، پر امی نے مانی، اور ایک دن وہ اسی لڑکے سے بھاگ گئی۔ اس کے ساتھ جانے کے بعد میری ماں بستر سے لگ گئی۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور تھا؟ عورت کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسے اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنا ٹھکانہ، وہ اپنا گھونسلہ بنانا چاہتی ہے۔ میری بہن کی بھی یہی غلطی تھی، اور امی نے تو صاف انکار کر دیا، کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، بس کہا کہ تیری شادی کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی بھی شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جو اسے بہتر لگا اس نے وہی کیا۔ اس نے اس شخص سے نکاح کر لیا تھا، اس بات کا تو ہمیں پتہ تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ہم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا، یہاں تک کہ فون بھی نہ کیا۔ اب میری ماں ہر وقت رونے لگی، اب تو وہ خود اٹھ کر باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری ماں یوں تو بستر پر پڑی رہتی تھی، پھر بھی کبھی میری خالہ میرے لیے رشتے لے کر آتی، کبھی چاچی، اور میرے لیے بہت اچھے رشتے آئے، کیونکہ میں شکل و صورت کی اچھی تھی۔ میری ماں ہمیشہ بنا سوچے سمجھے، بنا سوال کی انکار کر دیتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے۔ میرے ساتھ کی سب کزنوں کی شادیاں ہو گئی، 2 بچے بھی ہو گئے، اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو میرا حسن بھی ماند پڑنے لگا تھا، میرا وزن بڑھ رہا تھا، بال گر رہے تھے۔ اب میں اپنی عمر سے بھی 2 سال بڑی لگتی تھی۔ میں کب تک اپنا خیال رکھتی اور کتنا رکھتی؟ عمر اور وقت نے تو اپنا اثر دکھانا تھا۔ مجھے میری ماں پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا وہ میری شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ اگر میں چلی جاؤں گی اس کا خیال کون رکھے گا، تیمارداری کون کرے گا؟ کیونکہ میرا بھائی تو پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا،
اور بابا بھی ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ وقت کا ستم تھا کہ میرے بابا اور بھائی کو بہت دردناک موت ملی تھی۔ میرے بابا چلتی ٹرین کے نیچے آ گئے تھے اور میرے بھائی نے چلتی ٹرین سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ گھر میں بابا کی پینشن سے چلتا تھا، ہم دو ہی لوگ تھے۔ سب خاندان والے میری ماں کو یہی کہتے تھے کہ بیٹی کی شادی کر لو، بیٹی کو جہیز میں گھر دو گی تو داماد تمہیں بھی ساتھ رکھ لے گا اور اس طرح تو تم دونوں کو سہارا بھی مل جائے گا۔ آج کل کے ماحول میں گھر میں کسی مرد کا ہونا بھی تو ضروری تھا، آخر یوں دو عورتوں کا اکیلا رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ رشتہ دار کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے بلکہ تانے دیتے ہیں، اور یا پھر اگر اچھے ہوں تو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ مشورہ بے حد مناسب تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا، کسی ایسے انسان سے شادی ہو سکتی تھی جس کے پاس گھر نہیں ہو، اور اس کو گھر میں مل جاتا اور وہ ہمارے ہی گھر میں رہتا تو ماں کو گھر سے کیسے نکال سکتا تھا۔ اس گھر کو بھی کسی مرد کا سایہ مل جاتا اور میری شادی بھی ہو جاتی، گھر بھی بس جاتا، گھر میں بچے آتے تو امی کا بھی دل لگا رہتا، لیکن امی تو کسی بات پر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ میری ماں میری شادی کرنے سے انکاری تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو بہت باتیں سنا ڈالی، کہا کہ تو اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے مجھے اپنی دہلیز پر بٹھا کر بوڑھا کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی، ہمیشہ کی طرح سوال کرنے لگی کہ آخر ان کے اس رویے کی وجہ کیا ہے۔ آج بھی مجھے اس سے جواب چاہیے تھا پر نہیں ملا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، رونے لگی۔ بالآخر میری ماں نے اپنی زبان کھولی اور مجھے ایک کہانی سنانے لگی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، گلی سنسان اور ہر طرح خاموشی تھی، جب اچانک ہمارے گھر کے دروازے سے تیری پھوپھو نجمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ شادی کے 3 سال بعد بھی وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ یہ اس وقت کہاں سے آ ٹپکی۔ تیری دادی نے بھی اس سے یہی سوال کیا، پر اس کا کہنا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیری بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے، صبح لے جائیں گے۔ نجمہ نے بتایا تھا۔ اگلے دن نجمہ کو میں نے صبح صبح کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رکی اور کہنے لگی کہ میری ماں کی چارپائی تم نے اس سردی میں بیٹھ ڈال رکھی ہے، ہو تم اچھا کھانا کھاتے ہو اور میری ماں کو باسی کھانا دیتے ہو، بھائی کو بھی تم نے اپنے پلو سے باندھ لیا ہے۔ آج میری حالت ایسی ہے کہ میں تمہیں کوئی بد دوا نہیں دینا چاہتی، پر تمہیں میری آہل لگ جائے گی، کیونکہ وہ تو دل سے خود ہی نکل جاتی ہے۔ میں اچھی بہو نہیں تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ اچھی نہیں تھی، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ جب وہ اپنے عروج پر تھی تو انہوں نے مجھے تانے دے دے کر میری زندگی کو عذاب بنائے رکھا، اور جب ان کا بیٹا میرے قابو میں آ گیا اور میں اپنے عروج پر آ گئی تو پھر میں نے بھی ان سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، اگر معاف کر دیتی تو اللہ نہ جانے مجھے کتنا اجر دیتا، اور میں نے ان سے اپنا بدلہ خود لینے کا ارادہ کر لیا، اور یہی سوچنے لگی کہ یہ موقع مجھے اللہ نے دیا ہے۔ میری ساس اب بوڑھی ہو گئی ہے اور ان کا بیٹا بھی پوری طرح سے میرے اشاروں پر ناچنے لگا ہے، تو کیوں نہ میں ان سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لوں۔ وہ بھی مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، سارے کھانے کھا لیتے تھے، اور میرے لیے صرف ہانڈی میں لگا تھوڑا سا سالن ہی رہ جاتا، روٹی بھی میں باسی کھاتی تھی۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں انہوں نے مجھے مار بھی پڑوائی، پٹوایا بھی، تو پھر اب ان کے ساتھ اتنا تو ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگتا تھا۔ نجمہ اچھی تھی، میری شادی کے بعد ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی، نہ اچھی نہ بری، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور میری شادی کے 6 مہینے بعد ہی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ نجمہ نے اپنی سنائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے 4 لوگ اس میت کو اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ چارپائی تیری دادی کے سامنے رکھی اور لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے ریل کی پٹڑی پر آج صبح ملی ہے یہ لاش، محلے والے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیٹی ہے، اماں لاش کی پہچان کر دو تاکہ ہمارا کام تو ختم ہو۔ پولیس والے نے بے زار سے انداز میں کہا۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ نجمہ کی لاش تھی۔ بول
اماں کیا یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے۔ تیری دادی چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ نجمہ تیری پھوپھو مظلوم اور وہ ظالم بھابھی میں تھی۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ اس سب میں میری ماں کا کیا قصور تھا؟ قصور میرا ہی تھا میری بچی، کیونکہ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو میں جانتی تھی کہ یہ گھر میری نند کے بعد میرے شوہر کا ہی ہے، یعنی یہ سب کچھ دراصل میرا تھا۔ میرے سسر تو اس دنیا میں ہی پہلے سے ہی نہیں تھے۔ ساس بہت ہی ظالم تھی۔ میں نے بہت جلد اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا اور اس کو اس کی اوقات پر لے آئی، لیکن تیری پھوپھو ایک سمجھدار عورت تھی، ایک وہی تھی جو مجھے روک سکتی تھی اور جو مجھے کہتی تھی کہ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف اس سے خطرہ تھا، لیکن وقت کی کرنی ایسی ہو کہ جلد ہی اس کی شادی ہو گئی۔ 2 سے 3 سال میں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس میرے رحم و کرم پر تھی، پھر بھی وہ مجھے دن رات بانجھ ہونے کے طعنے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے میرا دل دکھایا ہے، اس لیے اب تجھے اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں تیر بن کر میرے دل پر برستی رہتی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی، سوچتی تھی کہ آخر کیوں میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور میں نے اس کی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنا لیا۔ میں جب بھی نجمہ کے گھر جاتی تو میں اس کے گھر کی شکر میں ایک ایسی دوا ملا دیتی جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بانجھ ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ اولاد نجمہ کے ہاں بھی نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس بات سے خوش تھی کہ اس کی ماں مجھے کیا باتیں سنائے گی، اس کی تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میری ساس کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تو نے میرا دل دکھایا اس لیے تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اسے مکافات عمل کے طعنے دینے کا بڑا شوق تھا، تو میں بھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مکافات عمل کیسے ہوتا ہے۔ اگر میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو تیری بیٹی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میری اور نجمہ کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ہم دونوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جو دوائیاں میں نے نجمہ کو چوری چھپے کھلائی ان کی وجہ سے نجمہ بانجھ ہو گئی تھی۔ 3 سال بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اسے اس گھر سے نکال دیا، اور تب تک مجھے اولاد کی امید مل چکی تھی، اس لیے میرے قدم اس گھر میں بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ نجمہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس حادثے کے بعد میری ساس بھی زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہی۔ انہوں نے نجمہ کے غم کو دل سے لگا لیا اور 1.5 سال بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر بھی میرا تھا اور گھر میں آنے والا ایک ایک پیسہ بھی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اولاد بھی مل گئی اور گھر بھی، پر یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی ہونے لگی اور ایک اور بھائی اس دنیا میں آیا اور وقت نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں ملی ہے اور ہم ان کی سزا یہیں پر بھگت کر جائیں گے۔ اللہ نے جتنی بھی سزائیں لکھی ہیں قیامت کے دن، جتنے بھی عذاب لکھے ہیں، وہ اس نے عبادت نہ کرنے پر نہیں دینے بلکہ حقوق العباد پر دینے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ پر تمہیں بخش دوں گا لیکن حقوق العباد پر نہیں بخشوں گا۔ اس چھوٹی سی بات کو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف سے بالکل ہی زیرو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ریت رواج کو گلے لگا کر بیٹھے ہیں اور اسلام سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ روایتوں سے ان کو فائدہ ملتا ہے اور اسلام پر عمل کریں تو انہیں حق بات کرنی پڑتی ہے۔ جہاں پر اسلام سے فائدہ ہوتا ہے وہاں اسلام کو پکڑ لیتے ہیں، جہاں سے روایتوں سے اور رسم و رواجوں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر رسم و رواجوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میری سزا بھی شروع ہو چکی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں جس کو جیت سمجھ رہی تھی وہ دراصل میری ہار تھی اور میرے ہار میرے سامنے کھڑی تھی۔ تیرے بابا بیمار رہنے لگے، بہت بیمار، مجھے بتاتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، دل ہی دل میں جلتے کرتے رہتے تھے۔ میں ان کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ گھر سے باہر گئے
کہ مجھے ان کے سامان سے کچھ رپورٹس مل گئی جن کے مطابق تیرے بابا کو کینسر تھا اور علاج کے لیے 80 لاکھ روپیہ چاہیے تھا، اور وہ یہی بات نہ جانے اپنے دل پر لے گئے اور وہ ایک دن چلتی ٹرین کے سامنے آ گئے۔ جانتی ہے، اس رات مجھے تیری نجمہ پھوپھو خواب میں آئی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، جیسے کہہ رہی تھی کہ شوہر کو بھی اس طرح کی موت ملی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس رہنے والے لوگ زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں۔ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی، یہاں پر مجبور لوگ ہی رہتے ہیں۔ دن رات ٹرین کی آواز آتی ہے، زمین کانپتی ہے، دھرتی ہلتی ہے، اور پھر اگر ایسے لوگوں کو زندگی کوئی دکھ دے اور خودکشی کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہی راستہ نظر آتا ہے کہ ٹرین کے نیچے آ جائیں یا ٹرین کے سامنے چھلانگ مار دیں۔ تیری پھوپھو نے بھی یہی کیا اور تیرے بابا کو بھی یہی راستہ سمجھ آیا ہوگا۔ وقت گزرنے لگا، کس طرح پھر خود کو سنبھال لیا اور سوچا کہ صرف تم تینوں کے لیے اپنی زندگی جی لوں گی۔ پر تیری بہن گھر سے بھاگی اور تیرے بھائی کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ وہ 16 سالہ معصوم نوجوان کسی 25 سالہ لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ بن بیٹھا کہ اس نے چلتی ٹرین سے کود کر خودکشی کر لی۔ اس رات بھی تیری پھوپھو مجھے خواب میں آئی تھی۔ وہ مجھے پر ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تیرا بیٹا بھی تو اسے چھن گیا، اب تیرے پاس صرف تیری بیٹی بچی ہے، اب دیکھنا اس کا کیا انجام ہوگا۔ میں اسی لیے تیری شادی نہیں کر سکتی۔ بات تو یہ ہے کہ میں اپنے مکافات عمل سے ڈرتی ہوں۔ اگر میں نے تیری شادی کی اور تجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو گئی تو مجھ سے تیری تکلیف دیکھی نہیں جائے گی۔ اگر تو اپنی ماں کو خود غرض سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، پر میں تو تیرے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ تو میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اور سب سے چھوٹی اولاد تو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ نہ آخری اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی ننھا فرشتہ نہیں ملنے والا، اور یہی ہماری آخری اولاد ہے۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں روتی ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں۔ جب تک تو میرے سامنے ہے تب تک مجھے یہ تسلی تو ہے کہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ جیسے وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی۔ جب کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی، پر ڈاکٹرز کہتے تھے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ آج ماں نے مجھے اپنی کہانی تو سنا ڈالی تھی، پر اب میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میری ماں نے ایک وہم کی وجہ سے مجھے اب تک اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھا تھا۔ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مرنا تو سب نے ہے۔ بابا اور بھائی کی موت لکھی تھی تو وہ مر گئے، لیکن میری ماں وہم میں آ کر میری زندگی برباد کر رہی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی۔ میں نے اپنے طور طریقے بدلے، اپنے پہنے اوڑھنے کا انداز بدلا، خود کا خیال رکھنا شروع کیا۔ میری شکل اتنی اچھی تو تھی کہ اب بھی میں کسی نہ کسی کو پسند آ سکتی تھی، اور ایسا بہت جلد ہو گیا۔ سامنے والے گھر میں رہنے والی عورت نے میرا رشتہ کروا دیا۔ اعجاز نام تھا اس کا۔ میری بات فون پر ہونے لگی اور ہم ایک دوسرے سے ملنے بھی لگے۔ میری ماں تو چارپائی پر پڑی تھی، اس کو کیا پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جب اعجاز کو اپنا گھر بلانا ہوتا تو میں اپنی ماں کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیتی تھی اور وہ بے خبر سو جاتی تھی۔ ایک دن اعجاز نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے جب اسے کہا کہ میری ماں کا کیا کریں گے تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں ویسے ہی بہت تکلیف میں ہے، اب اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، محلے والے خود ہی اس کا کفن دفن کر لیں گے، یہ گھر بھی ہمارا ہو جائے گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنی ماں کے وہم کے پیچھے اپنی زندگی کے کئی سنہرے سال ضائع کیے تھے۔ اب میں ایسا اور نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، اور وہ ٹھیک کہتا تھا۔ میری ماں کو سکون ہی تو چاہیے تھا، اور ان کا سکون موت میں ہی تھا۔ اعجاز کا کہنا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے اس کے ایک دوست کے گھر چلے جائیں گے، اسی لیے ہم راتوں رات وہاں سے نکلے اور ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی۔ اعجاز نے مجھے کہا کہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آتا ہے، میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھوں۔ میں وہیں پر ایک بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اعجاز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ایک عورت وہاں آئی اور بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں تو بری نہیں لگتی،
ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، 10 سال نکال ہی جاؤ گی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ٹرین چلنے لگی تو میں ٹرین کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب وہ تمہاری منزل نہیں، تمہاری منزل کچھ اور ہے، اور مجھے ایک علاقے میں لے گئے، اور میں سمجھ گئی کہ وہ کون سا علاقہ تھا۔ اعجاز نے مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور مجھے بیچ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی رہنے لگی اور وہ مجھ سے غلط کام کروانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ٹرین میں سوار ہوتی چلی ہے، چلتی ٹرین میں ہی میرے سودے کرتی، پھر مجھے کسی کے ساتھ بھیج دیتی اور پھر وہ شخص مجھے واپس چھوڑ جاتا۔ یہی میری زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ میری ماں کو تو میری پھوپھو کی آہ لگ گئی تھی، اور میں نے تو اپنی ماں کی آہیں بھی لے لی۔ اور جس انسان کو دو دو لوگوں کی آہیں لگی ہوں، اس کے ساتھ کچھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہی میری زندگی ہے، اور وہ ٹرین میرے لیے میرے مزار جیسی ہے، جس میں ہر رات میں کئی بار مرتی ہوں۔ میرا انجام بات برا ہوا ہے۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، جب تک میں اس کے ساتھ تھی محفوظ تو تھی۔ مصیبتیں میرے سر پر منڈلا رہی تھیں، اور میں نے خود غرض ہو کر ان کو آخری راستہ بھی دکھا دیا۔ میری زندگی میرے لیے عذاب بن کے رہ گئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سزا مجھے میری ماں کے کرموں کی وجہ سے ملی ہے یا پھر میری اپنی غلطی کی وجہ سے، پر اب میری زندگی خود ہی ایک سزا ہے۔ میرے بھی دل کرتا ہے کہ کسی دن چلتی ٹرین سے کود کر اپنی اس سزا کو ختم کر لوں، پر میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔